السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہونے لگے اور وفود کے وفود آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ تو کچھ وفود کا ہم تذکرہ کر چکے تھے۔ پانچویں وفود کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، جس میں کعب بن زہیر کی آمد ہوتی ہے، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ حکم دے دیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے بھی پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھپتے چھپاتے حاضر ہوا اور توبہ کی اور اس کی توبہ قبول کر لی گئی۔ تو کعب نے اپنا مشہور قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، اور اس قصیدے میں کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے یوں فرمایا: مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول سے درگزر کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں، چغل خوروں کی بات نہ لیں۔ وہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصائح اور تفصیل سے پر قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئیں، لیکن میں نے جرم نہیں کیا۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھر تھراتا رہ جائے، سوائے اس صورت کہ اس پر اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش ہو۔ حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی نزاع کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے انتقام پر پوری قدرت ہے اور جس کی بات ہے جب میں اس سے بات کرتا ہوں۔ درا حالیہ کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف فلاں فلاں باتیں منسوب ہیں اور تم سے باز پرس کی جائے گی، تو وہ میرے نزدیک اس شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی تلوار ہیں۔ اس کے بعد کعب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین قریش کی تعریف کی، کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مدح کے دوران انصار پر طنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچہ یوں کہا: وہ قریش خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے، اور جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی۔ چنانچہ اس قصیدے میں اس نے کہا: جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ صالح انصار کے کسی دستے میں رہے، انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثے میں پائی ہیں، در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہوں۔ چھٹا وفود، وفد عذرا۔ یہ وفد 9 ہجری میں مدینہ آیا، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ بن نعمان بھی تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا: ہم بنو عذرا ہیں، قصی کے اخیافی بھائی۔ ہم نے ہی قصی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا۔
یہاں ہمارے رشتے اور قرابت داریاں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشامدید کہا اور ملک شام کی فتح کے کیے جانے کی بشارت دی۔ نیز انہیں کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ وفد بلی، یہ ربیع الاول 9 ہجری میں مدینہ آیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر 3 روز مقیم رہا۔ دوران قیام وفد کے رئیس ابو وبیب نے دریافت کیا کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا، مدت ضیافت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن۔ اس نے پوچھا، کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے؟ اس کے بعد اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے۔ آٹھواں وفد ثقیف، یہ وفد رمضان 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا۔ اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ 8 ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھار کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلے کی تاب نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور اس کے لیے عبد یا لیل بن عمرو سے بات چیت کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا جا چکا ہے، اس لیے اس نے کہا، میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے۔ اس طرح کل 6 آدمیوں کا وفد تیار ہو گیا اور اسی وفد میں عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص ثقفی بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک قبہ لگوایا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں جس میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت ہو، ان کے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے اور انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی، لہٰذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا، مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
پر ڈالنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی۔ آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں۔ ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک نوشتہ لکھ دیا اور عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں خیلولہ کرتا تو عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریافت کرتے، اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے پاتے تو اسی مقصد کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے جاتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگوں، تم سب سے آخر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ بنو۔ یہ سن کر لوگ ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔